السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے بھی دورہ قرآن کرنا ہے وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وہ آپ کو مل جائے، اور مزید میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہماری سورہ بقرہ ختم ہوئی اور اب سورہ آل عمران شروع ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کیا آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، اور نازل کیا تورات کو بھی اور انجیل کو بھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہودیوں اور نصارہ کی تالیف قلب فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک جو نازل کیا گیا وہ ایسی کتاب ہے جو تمہاری کتاب کو جھٹلاتی نہیں ہے بلکہ تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے ہدایت تھی وہ لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، اور نازل فرمایا فرقان کو۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، انتقام لینے والے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہیں ہے مخفی اللہ پر کوئی چیز زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور وہ اللہ صورتیں بناتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں جیسے وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور نازل فرمایا فرقان کو۔ فرقان سے یہاں پر قرآن پاک مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ فرقان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے، چاہے کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جیسے چاہتے ہیں وہ تمہاری صورتیں بنا دیتے ہیں ماں کے رحم میں۔ صورتیں بنانا میرے اللہ کی شان ہے، وہ جس کو چاہے کالا بنائے، جس کو چاہے گورا بنائے، جس کو چاہے مذکر، جس کو چاہے مؤنث، کسی کی آنکھ اونچی رکھتے تو کسی کی ناک، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ ذات پاک جس سے نازل کیا آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس میں آیتیں محکمات ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو کتاب یعنی قرآن پاک اتاری، اس میں کچھ محکمات آیتیں ہیں، یہی اصل کتاب ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محکم آیتیں اتاری جن کا معنی بالکل واضح ہے، لفظی طور پر بھی، وہ معنوی طور پر بالکل واضح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں، انہی کے اوپر احکام مربوط ہیں اور انہی پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کہتے ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری متشابہات ہیں یعنی جن کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیچھے پڑتے ہیں جو قرآن میں متشابہات ہیں، فتنہ تلاش کرنے کے لیے اور اس کا مطلب تلاش کرنے کے لیے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل نہیں جانتا مگر اللہ۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، وہ لوگ جو علم میں راسخ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ کل من عند ربنا، یہ سارا کا سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے ہی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ فتنہ تلاش کرتے ہیں وہ جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان میں سے تعویلیں نکالتے ہیں اپنی مرضی کی من گھڑت۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو علم میں راسخ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی طرف سے علم عطا کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم المتشابہات جو بھی ہیں ساری آیتیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس میں ہم تعویل نہیں کرتے کیونکہ اس کا معنی اللہ کو پتہ ہے، لیکن بس صرف ہم اتنا کرتے ہیں میرے رب نے جتنی بھی متشابہات اتاری وہ ساری کی ساری برحق ہیں۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو کج نہ کر دیجئے اس کے بعد کہ آپ نے ہم کو ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے بڑی رحمت عطا فرمائیں، بے شک آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک آپ لوگوں کو اس دن میں جمع فرمانے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ ان دونوں آیتوں میں ان لوگوں کی دعا نقل فرمائی جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم میں رسوخ عطا فرمایا۔ وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہم کو ہدایت عطا کی، ہم کو ہدایت پہ ہی رکھیے، ہمارے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن نہ ڈالیے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں فائدہ دے گا ان کو ان کا مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ، اللہ سے شیئا کچھ بھی، واولئک ہم وقود النار، یہی وہ لوگ ہیں آگ والے اور اس میں ہمیں آگ کا ایندھن ہوں گے۔ قد ابی آل فرعون، کیسا حال ہوا آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پس ان کو اللہ نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس میں آیت اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری مال، ہمارے اولاد یا ہمارے کچھ فائدہ دیں گے، ہمارے کسی کام آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا کا سارا یہیں دھرا کے رہ جائے گا، اور اس وقت عذاب سے چھڑانے کے لیے کوئی چیز بھی تمہارے کام نہ آئے گی۔ وہ دن ایسا ہوگا جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے، ہر شخص الگ الگ حالت میں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، آپ ان لوگوں سے کہہ دے جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب ہوگے اور جمع کیے جاؤ گے دوزخ کی طرف، اور وہ برا بچھونا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک تمہارے لیے نشانیاں تھیں ان دو جماعتوں میں جو آپس میں مقابل ہوئیں، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت لڑ رہی تھی اللہ کے راستے میں، وأخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، اور دوسری جماعت کافر تھی، وہ دیکھتی آنکھوں مسلمانوں کی جماعت کو دگنی دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ جس کی وہ چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دیکھنے والی قوم، بے شک اس میں عبرت ہے دیکھنے والی قوم کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدر میں فتح یابی ہوئی تو آپ نے بدر سے واپس ہو کر یہودیوں کو بنو قینقاع کے بازار میں جمع فرمایا اور فرمایا، اے یہودیوں، اسلام قبول کرو، اس سے پہلے تم کو بھی وہی مصیبت پہنچ جائے جو قریش کو پہنچی ہے۔ یہ سن کر یہودیوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس دھوکے میں نہ رہو کہ تم نے قریش کے چند ایسے افراد کو قتل کر دیا جو اناڑی، نا تجربہ کار تھے، جنگ کرنا نہیں جانتے تھے۔ تم یہ خیال نہ کرو کہ ہمارے مقابلے میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے، خدا کی قسم اگر تم ہم سے جنگ کی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم ہیں کون۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت نازل فرمائی اور ان کو بتا دیا، تم نے بھی کفر اختیار کر رکھا ہے، تم بھی ان قریب مغلوب ہوگے جس طرح سے یہ لوگ مغلوب ہوئے۔ یہودیوں کو اللہ رب العزت نے توجہ دلائی اور فرمایا، تمہارے لیے عبرت ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ مسلمان کافروں پر غالب ہو گئے ہیں، اور یہ عبرت بدر کے معرکے سے تم کو لے لینی چاہیے۔ بدر میں دو جماعتیں مقابل ہوئیں، ایک جماعت مسلمانوں کی تھی جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہی تھی، اور دوسری جماعت کافروں کی تھی۔ یہ قریش مکہ تھے، مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، ان کی تعداد 313 تھی، جن میں 70 مہاجرین اور باقی انصار تھے۔ ان کے پاس 70 اونٹ تھے، ہر تین آدمیوں کو ایک اونٹ دیا گیا جو اترتے چڑھتے نمبر وار سوار ہوتے تھے۔ 2 گھوڑے اور 6 زرے تھے اور 8 تلواریں تھیں۔ مدینہ منورہ سے بدر کا سفر جو 100 میل ہے، پہاڑی راستہ تھا، اس کو گزار کر بدر میں پہنچے۔ مشرکین مکہ کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا تھی، ان میں 900 لڑنے والے اور عورتیں ان کے علاوہ تھی۔ یہ لوگ بڑے گاتے بجاتے اور کھاتے پیتے یہاں پر آئے، ان کے ساتھ 100 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے۔ جب جہاد ہوا تو مشرکین مکہ میں سے 70 آدمی مقتول ہوئے اور 70 افراد کو قید کر کے مدینہ لایا گیا، اور مسلمانوں میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصاری شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کئی طرح سے مدد فرمائی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ مدد کا فرما رہے ہیں
اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تمہارا مقابلہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہارا مقابلہ کیا کافروں کے ساتھ، اور اس وقت وہ تمہاری آنکھوں میں ان کو کم کر کے دکھا رہا تھا اور تم کو ان کی آنکھوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا۔ جنگ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی آنکھوں میں مسلمانوں کو ان کو اپنی تعداد سے کم کر کے دکھایا تاکہ مشرکین جنگ کرنے کی جرت نہ کر پائیں اور زیادہ تعداد دیکھ کر واپس نہ ہو جائیں۔ پھر جب جنگ شروع ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مسلمانوں کی اصل تعداد سے زیادہ دکھا دیا اور مسلمانوں کی آنکھوں میں مشرکین کی تعداد کم کر کے دکھا دی تاکہ مسلمان خوب زیادہ جرت سے لڑیں اور مشرکین بزدل ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ خوشنما بنا دی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے خواہشوں کی محبت، یعنی عورتیں اور بیٹے اور بڑے بھاری مال، سونے اور چاندی اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتیاں، یہ دنیا والی زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اجمالی طور پر انسانوں کی مرغوب چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کو مرغوب اور محبوب ہیں اور ایمان قبول کرنے کی صورت میں بظاہر ان چیزوں کا ضائع ہونا نظر آتا ہے، اس لیے عموماً اہل کفر ایمان قبول نہیں کرتے۔ یہودیوں کے سامنے بھی یہی چیزیں تھی جو ایمان سے مانے تھی۔ یہ انسان کی بے وقوفی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے دین پر چلوں گا تو نعمتیں چھن جائیں گی، حالانکہ ایمان کی وجہ سے نعمتیں اور زیادہ ملتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کچھ دنوں کے لیے بطور امتحان کچھ تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کو یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ نعمتیں ہی ہمارا اصل سامان ہے، ہمارا اصل گھر ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کا سامان ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کئی گنا بہتر اور اچھا ہے۔ قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اللہ کیا فرما رہے ہیں، کیا میں نہ تم کو خبر دوں اس سے جو بہتر ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بیویاں ہیں پاکیزہ، اور رضامندی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھنے والا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، لہٰذا بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں اور حکم ماننے والے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں اور راتوں کے پچھلے حصوں میں مغفرت طلب کرنے والے ہیں۔ ماں قبل میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دنیاوی چیزوں کے بارے میں فرمایا، یاد دلایا آیت میں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتوں کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کافر نے یہ دنیا کے سامان لیا، دنیا کی نعمتیں لی اور اسی کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آؤ میں تم کو بتاؤں ان چیزوں سے جو کئی گنا بہتر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس جنت ہے، جنت ایسی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، دودھ ایسا جو کبھی بد ذائقہ نہیں ہوگا، شراب ایسی کہ پینے والے کی عقل نہیں بہکے گی، اس میں لذت ہی لذت ہے۔ پاکیزہ بیویاں ہوں گی جن کو کیا ہے کبھی کسی قسم کی گندگی نہیں ہوگی، بول و براز نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں ہوگی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رضامندی ہے، یہ نعمتیں اسی کو ملیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دنیا میں کہتے ہیں اے رب ہم ایمان لائے، ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں اور فرما بردار ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں اور راتوں کے پچھلے پہر استغفار کرنے والے ہیں، یعنی تہجد کی نماز کو ادا کرنے والے ہیں۔ تہجد کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخری آسمان پر آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی مجھے بلانے والا، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔
اللہ نے گواہی دی کہ بلا شبہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، اور فرشتوں نے اور اہل علم نے، وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ومختلف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر اس کے بعد جب آ گیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، بس جو کفر کرے گا اللہ کی آیتوں کا، فإن اللہ سریع الحساب، پس بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا اللہ جلد حساب لینے والے ہیں، پس اگر وہ آپ سے حجت بازی کرے تو آپ فرما دیجئے میں نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے فرما بردار کر دیا، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میرا اتباع کیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی آپ ان سے اور ان پڑھوں سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے فرما بردار ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بس اگر وہ فرما بردار ہو گئے تو ہدایت پا گئے، اور اگر انہوں نے روح گردانی کی پس بے شک آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ شام کے علماء یہود میں سے دو عالم مدینہ منورہ آئے، انہوں نے مدینہ کو دیکھا اور ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ شہر تو ہو بہو وہی معلوم ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، نبی آخر الزماں اس شہر میں قیام پذیر ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو انہی صفات کے ساتھ پہچان لیا جو انہیں پہلے سے معلوم تھی۔ انہوں نے دریافت کیا آپ محمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں میں محمد ہوں۔ پھر سوال کیا آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں میں احمد ہوں۔ کہنے لگے ہم ایک شہادت کے بارے میں آپ سے دریافت کرتے ہیں، اگر آپ ہم کو بتا دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی تصدیق کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں سوال کرو۔ کہنے لگے ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا نازل فرمائی۔ اس کو سن کر ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، اور اس کے بعد فرشتوں نے گواہی دی، اور جو اللہ کے برگزیدہ و مقرب بندے ہیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ اور محفوظ ہیں، ان میں سے بہت سے دربار الہی کے حاضرین بھی ہیں، اور تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہے۔ پھر اہل علم کی گواہی کا ذکر فرمایا کہ ان حضرات نے بھی اللہ کے معبود وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے ہیں اہل کتاب میں سے ان کو پتہ بھی ہے، وہ جانتے بھی ہیں کہ آپ اللہ کے برحق سچے نبی ہیں، لیکن صرف انہوں نے آپ پر ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ وہ ضد اور حسد بندی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بے نبی آخر الزماں وہ ان میں سے کیوں نہ آئے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں آئے، اس ضد کی وجہ سے وہ آپ پر ایمان نہ لے کر آئے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر رہے ہیں، ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، سو ان کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہی وہ لوگ ہیں حبط ہو گئے ان کے اعمال دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ اس آیت میں وعید ہے کہ تم کافروں کے لیے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جن میں یہود و نصارہ بھی داخل ہیں، اور خاص کر یہودیوں کا ذکر فرمایا، وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ جن یہودیوں نے حضرت انبیاء اکرام کو قتل کیا وہ تو قاتل تھے ہی تھے، اور جو یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ بھی چونکہ اپنے اسلاف کی حرکتوں سے بیزار نہیں تھے، اس لیے ان کی طرف بھی قتل کا اسناد کیا گیا، نسبت کی گئی۔ کیونکہ ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دوسرا آدمی اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ اس پہ بڑا اتراتا ہے، تو گویا وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری تو آرام اور راحت کی نعمت ہوتی ہے، لیکن عذاب علیم کے ساتھ جو بشرو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی حرکتوں کو ذریعہ عذاب سمجھنے کے بجائے اچھی چیزیں سمجھتے ہیں اور مغفرت اور نجات آخرت کی امید رکھتے ہیں، لہٰذا ان کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ
بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ کیا نہیں تم دیکھتے ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا کتاب کا ایک حصہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں ایک فریق اعراض کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن۔ ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ان کے دین نے اور اس چیز نے جس کو وہ افترا کرتے ہیں، پس کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر جان کو اس عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المدارس میں تشریف لے گئے جو یہودیوں کی مذہبی اور تعلیمی جگہ تھی، وہاں یہودی جمع تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی۔ ان لوگوں میں نعمان بن عمر اور حارث بن زید دو آدمی تھے۔ انہوں نے کہا اے محمد آپ کس دین پر ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں۔ انہوں نے کہا ابراہیم تو یہودی تھے۔ آپ نے فرمایا تورات لے آؤ، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی۔ وہ تورات لانے پر راضی نہ ہوئے اور ان کا فیصلہ ماننے سے انکار کر بیٹھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بالا نازل فرمائی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیں، لیکن ان میں سے ایک فریق اللہ کی کتاب کو ماننے سے اعراض کرتا ہے اور حق قبول کرنے سے روح گردانی کرتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں کی خیالات اور آرزوؤں کو بیان کر رہے ہیں۔ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی بس صرف اتنے دن ہی ہم دوزخ میں جلیں گے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں۔ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے کتاب میں تحریف کر دی، ہر طرح کا بڑا بڑا گناہ انہوں نے کیا۔ وہ کیسے اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے اور اپنے آپ کو اللہ کے لاڈلے سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جس نے جو بھی عمل کیا ہر عمل کا بدلہ اس کو پورا پورا دیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ کہہ دو کہ اے اللہ جو مالک کا مالک ہے تو ملک دیتا ہے جس کو چاہے اور ملک چھین لیتا ہے جس سے چاہے، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہے، ذلت دیتا ہے جس کو چاہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرما لیا تو آپ نے اپنی امت کو فارس اور روم کے فتح ہونے کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر منافقوں اور یہودیوں نے کہا اجی انہیں فارس اور روم کیسے مل جائے گا؟ وہ تو بڑے غلبے والے اور قوت والے لوگ ہیں۔ کیا محمد کو یہ کافی نہیں کہ مکہ اور مدینہ مل گیا؟ اسی پر بس نہیں کرتے جو آگے بڑھ کر ملک فارس اور ملک روم کے بارے میں لالچ کر رہے ہیں؟ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا آپ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کر اے اللہ آپ ملک کے مالک ہیں، آپ جس سے چاہیں ملک دیں اور جس سے چاہیں ملک چھین لیں، جس سے چاہیں عزت دے جس سے چاہیں ذلت دے، اور یہ بھی اور دعا بھی ہے اور منافقین اور یہودیوں پر تعرض بھی ہے۔ اللہ ملک کا مالک ہے، وہ جسے چاہے ملک دے اور جس سے چاہے ملک چھین لے۔ اس نے مدینے سے یہودیوں کا اقتدار ختم فرمایا اور مکہ معظمہ سے قریش کا اقتدار ختم فرمایا، اور دونوں شہر اور ان کے ملحقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو دے دیے، حالانکہ یہ حضرات بے سر و سامان تھے۔ یہ میرے اللہ کی بادشاہی ہے، میرے اللہ کی شہنشاہی ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ یہ نہ بنائے مومن کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، اور جو شخص یہ کام کرے گا تو اللہ سے دوستی کرنے کے کسی شمار میں نہیں ہوگا مگر اس حالت میں کہ دشمنوں سے کچھ بچاؤ کرنا ہو، اور اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس بات سے منع فرما رہے ہیں کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، کیونکہ کافر کبھی بھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کافر ہر ممکن کوشش کرے گا وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے۔
اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے وہ مسلمانوں کو ہی دوست بنائے۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ آپ فرما دیجئے اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو گے تو اللہ اس کو جان لے گا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے نیک عمل کو حاضر پائے گا اور ان کاموں کو بھی پا لے گا جو برے تھے، ان کی خواہش ہوگی کاش اس کے اور ان کے درمیان بہت دور کی مسافت ہوتی، اور اللہ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، دلوں کا حال چھپا ہوا ہو یا ظاہر ہو وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سارا کا سارا ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک منظر بتایا، وہ یہ کہ دنیا میں جس شخص نے جو بھی عمل کیا ہوگا، خیر ہوگی یا شر ہوگی، اسے وہاں اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین۔ آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، سو اگر وہ اعراض کریں تو بلا شبہ اللہ دوست نہیں رکھتا کافروں کو۔ ان دونوں آیتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اطاعت فرما برداری اور حکم ماننے کو کہتے ہیں، اور اتباع اپنے مقتدا کے پیچھے چلنے اور اس کی راہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ جتنی بھی مذہبی قومیں آئیں وہ اللہ کو مانتی تھی، اور انہی میں یہ بھی دعویٰ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کتاب میں یہ اعلان کروا دیا، محبت صرف دعویٰ کرنے کی چیز نہیں، اس کا ایک معیار ہے، اور وہ محبت معتبر اور ہے جو محبوب کی مرضی کے مطابق ہو۔ اس محبت کا معیار جو اللہ کے نزدیک معتبر ہے یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، آپ نے جو کچھ بتایا اور جو کچھ کر کے دکھایا اسے اختیار کیا جائے، پھر ہوگی اللہ سے محبت۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو وہ کہتا ہو کہ میں اللہ سے تو محبت کرتا ہوں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ اللہ سے بھی محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ بے شک اللہ نے منتخب کیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے جہانوں پر، بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہیں اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب عرض کیا عمران کی بیوی نے اے میرے رب بے شک میں نے آپ کے لیے نظر مانی ہے، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا، لہٰذا آپ اس کو مجھ سے قبول فرما لیجئے، بے شک آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ انہوں نے نظر مانی تھی کہ میری جو بھی اولاد ہوگی میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گی۔ بس جب اس کو جانا تو کہنے لگی اے میرے رب بلا شبہ میں نے تو اس لڑکی کو جانا ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو اس نے جانا ہے، اور نہیں ہے بیٹا بیٹی کی طرح، اور میں نے اس کا نام رکھ دیا مریم، اور بے شک میں اس کو اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ جب انہوں نے جنا ایک لڑکی کو تو کہنے لگی کہ اے اللہ میں نے تو نیت مانی تھی کہ میں تیری راہ میں وقف کروں گی جو بھی بچہ ہوگا، لیکن یہ تو لڑکی ہے، ظاہری سی بات ہے لڑکی اس طرح سے لڑکوں کی طرح وہ کام سر انجام نہیں دے سکتی جو لڑکے دیتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے منت مانی تھی اور ان کو کیا ہے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، چاہے وہ بیٹی تھی، اور ان کا نام مریم رکھا، اور ان کی اولاد کو فرماتی ہے میں ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔
انہی کی اس دعا کی برکت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطان کو چوکے لگاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیختا چلاتا ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے کچوکوں سے محفوظ رکھا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے قبول فرما لیا اس بچی کو اچھی طرح سے قبول کرنا اور اس کو بڑھایا اچھی طرح سے بڑھانا، اور ان کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ جب داخل ہوتے ان پر زکریا علیہ السلام محراب میں تو ان کے پاس رزق پاتے تھے۔ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا، تو انہوں نے کیا کہا کہ اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ ایک تو رزق آیا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے نہیں دیا ہوتا، حالانکہ ان کی کفالت میں ہوتی ہیں، کوئی بندہ لے کر بھی ان کے پاس نہیں آ سکتا، کوئی ان کے پاس پہنچ نہیں سکتا، اور رزق بھی ایسا جو بھی موسمی ہوتا ہے۔ تو آخر زکریا علیہ السلام کہہ اٹھے کہ تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، تو کیا کہنے لگی کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ جس کو چاہے رزق دے بغیر حساب کے۔ هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبة انك سمیع الدعاء، اس موقع پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا ہے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بلا شبہ آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ جب دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو رب مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو وہ مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد سے نواز سکتا ہے۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي ان يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ بس فرشتے نے ان کو آواز دی اس حالت میں کہ وہ کھڑے تھے محراب میں نماز پڑھ رہے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار ہوگا، عورتوں سے دور رہنے والا ہوگا، نبی ہوگا، صالحین میں سے ہوگا۔ پھر کہنے لگے کہ اے میرے رب کہاں ہوگا میرے لیے لڑکا، حالانکہ مجھے تو بڑھاپا ہو چکا ہے، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے۔ حالانکہ ان کو اللہ کی ذات پر یہ نہیں کہ یقین نہیں تھا، بڑا پکا یقین تھا، اس لیے تو دعا مانگی تھی، لیکن آخر پھر بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا تھا، باتیں کرنی تھی۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا ہی کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لي آیہ، کہا کہ اے رب بنا میرے لیے کوئی نشانی۔ یہ انہوں نے تب فرمایا دل، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اس لیے نہیں کہا کہ اللہ کی ذات پر یقین نہ تھا۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں، تو اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کرے گا مگر صرف اشارے سے، اور یاد کر اپنے رب کو کثرت کے ساتھ اور اللہ کی پاکی بیان کر صبح کو اور شام کے وقت۔ جیسے انہوں نے اللہ سے نشانی مانگی تو اللہ نے ان کو نشانی کے طور پر کہا کہ تم 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب کہا فرشتے نے اے مریم بے شک اللہ نے تجھے منتخب کر لیا اور پاک بنا دیا اور سب جہانوں کی عورتوں کے مقابلے میں تم کو چن لیا۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم فرما برداری کر اپنے رب کے لیے، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو جہان کی عورتوں میں چن لیا، یعنی ان زمانے کی جو عورتیں تھیں ان سب میں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت سے نوازا۔ اور اس کے نتیجے میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے مریم علیہ السلام اللہ نے تجھے چن لیا، لہذا اللہ کی عبادت کر، اللہ کی فرما برداری کر، اللہ کے لیے رکوع اور سجدے کر۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی بھیجتے ہیں، اور آپ نہ تھے ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اپنی کلموں کو، ان میں سے کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا، اور آپ نہ تھے ان کے پاس جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ ابھی حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق بعض چیزوں کا بیان باقی ہے جو اس آیت کے بعد آنے والا ہے۔ درمیان میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی، اس میں بظاہر خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مضمون یہودیوں کو یاد دہانی سے متعلق ہے۔ یہودی جو بار بار کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ سنایا اور کس طرح سے ان کے لیے قرعہ ڈالا گیا،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سارے کام ہو رہے تھے تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آپ موجود نہ تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کو یہ جو خبریں ملی ہیں غیب کی وہ اللہ کی طرف سے پہنچی ہیں اور یہ برحق اور سچے نبی ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیحا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب کہا فرشتے نے کہ اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں خوشخبری دی ایک کلمہ کی جو اللہ کی جانب سے ہوگا، اس کا نام مسیح ہوگا، وہ عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور وہ دنیا اور آخرت میں پروکار ہوگا اور مقربین میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے گہوارے میں اور پکی عمر میں اور صالحین میں سے ہوگا۔ قالت رب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، اے میرے رب کہاں ہوگا میرے لیے لڑکا اور نہیں مجھے چھوا کسی بشر نے۔ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا تو کہتا ہے کن، بس وہ ہو جاتا ہے۔ جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم بے شک اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی جو اللہ کی جانب سے ہوگا، اللہ کی جانب سے ہوگا یعنی عیسیٰ علیہ السلام، تو حضرت مریم ایک دم پریشان ہو گئی کہ بھئی میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے، مجھے تو کسی بشر نے نہیں چھوا، جو کہ ایک دنیا کا قانون اور دستور ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بقا ہے اور انسان پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کام تو میرے ساتھ ہوا نہیں، تو میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے پیدا فرماتے ہیں، امر کن ہے میرے رب کا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ سکھا دے گا اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ اور اللہ سکھا دے گا اس کو کتاب، حکمت اور تورات اور انجیل، اور بنا دے گا اس کو رسول بنی اسرائیل کی طرف۔ بنی اسرائیل سے ان کا یہ خطاب ہوگا، بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر، بلا شبہ میں بناتا ہوں تمہارے لیے سامنے مٹی سے پرندے کی طرح ایک چیز، پھر اس میں پھونک دیتا ہوں وہ پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اور اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور برس والے کو، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے۔ اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس چیز کی جو تم کھاتے ہو، جو ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان قبول کرنے والے ہو۔ اور سچا بتاتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کو جو تورات ہے، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک میرا رب اور تمہارا رب، اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ان آیات میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعض صفات بیان فرمائی، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہر ایک ان کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دی۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ جبکہ تورات اور انجیل کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا اس سے تورات اور انجیل کے علاوہ کتابیں مراد ہیں، مثلا زبور وغیرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی کتاب کا علم دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث فرماتے ہیں تو اس لوگوں کی ذہنیت کے مطابق وہاں اللہ تعالیٰ اس نبی کو معجزات سے بھی نوازتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے پرندے کی شکل بنا کر کیا ہے اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ کیا ہے صحیح پرندہ بن جاتا تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ یہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کمال سے نہیں کرتے تھے، اپنا ان کا بیچ میں کوئی ہنر نہیں تھا، یہ سارا کا سارا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو یہ جو معجزات انبیاء کو دیے جاتے ہیں اس میں ساری کی ساری بیچ میں بادشاہی، سارا کا سارا نظام چلانے والا وہ صرف اللہ ہے۔ اور یہاں پر جب بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب مان کر بیٹھ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب ہیں جو یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کام وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، ان میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔
آگے اللہ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کہ وہ مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے ہیں، بس والے کو ٹھیک کر دیتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں مردے کو اللہ کے حکم سے، اور تمہیں خبر دیتے ہیں جو تم کھاتے ہو، جو گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ یہ سارے کام وہ اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ نبی کبھی بھی کوئی کام اپنی مرضی اور اپنی منشا کے تحت نہیں کرتے، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں یا جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں سراسر اللہ کی اجازت ہوتی ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار دیکھا تو کہنے لگے کون ہے جو میرے مددگار ہوں گے اللہ کی طرف سے؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے مددگار ہیں، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو آپ نے نازل فرمایا اور ہم نے رسول کا اتباع کیا، آپ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جو کیا ہیں تصدیق کرنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اپنی اتباع اور اطاعت کی دعوت دی اور انجیل پر ایمان لانے کا حکم فرمایا اور ان کو بتا دیا میں اللہ کا رسول ہوں، تم میری اطاعت کرو۔ لیکن بنی اسرائیل نے ضد اور ہٹ دھرمی پر کمر باندھ رکھی تھی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا کہ وہ غضب پر غضب کے مستحق ہوں گے۔ ایک تو انہوں نے انکار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا، اس کی وجہ سے وہ کافر ہوئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا، اس کی وجہ سے پھر کافر ہو گئے، اس سے یہ اللہ تعالیٰ کے دوہرے غضب کے مستحق ہوں گے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب دیکھا بنی اسرائیل کی مخالفتیں اور ضد بنیاں تو انہوں نے کہا کہ میری اللہ کی طرف سے کون میرا مددگار ہوگا اس دنیا میں؟ تو اس وقت حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے مددگار ہوں گے۔ ہمیشہ سے یہ دستور اور قانون چلا آیا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ ایک چھوٹی موٹ جماعت ہوتی ہے جو اس نبی کی اتباع کرنے والی ہوتی ہے، چاہے سارے نہ مانیں لیکن وہ جماعت نبی کا پورا ساتھ دیتی ہے۔ یہاں پر بھی حواریوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں، آپ گواہ ہو جانا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے چال چلی اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور ان لوگوں نے مکر کیا اور اللہ نے تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ جب فرمایا اللہ نے کہ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں ان لوگوں کے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، اور جن لوگوں نے تمہارا اتباع کیا ان کو غالب رکھوں گا قیامت کے دن تک، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر اختیار کیا، پھر میری طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف رکھتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب دعوت آگے بڑھی تو بنی اسرائیل نے دشمنی تیز کر دی اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی تدبیریں کرنے لگے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ قتل کرنے کی تدبیریں کرنے لگے تو اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور انہی کا بندہ ان کے درمیان قتل کروا دیا۔ یہ میرے اللہ کی تدبیر ہے، اور وہاں پر وہ کافروں کی چال تھی جو ساری دھری کی دھری رہ گئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور کیا ہے، میں آپ کو پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور میں آپ کو بناؤں گا، اور میں جن لوگوں نے آپ کی اتباع کی ان کو غالب رکھوں گا قیامت کے دن تک۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اٹھا لیے گئے زندہ۔ آگے قیامت کے قریب کافی ساری احادیث متواترہ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا بس ان کے لیے سخت عذاب، میں ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ یہ ہم آیتیں آپ پر پڑھتے ہیں اور نصیحت ہے وذکر الحکیم، اور آیات اور ذکر حکیم ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومن اور کافر سب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کا
اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں ان کو سخت عذاب اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم عذاب سے بچ جائیں گے, ہماری اولاد مال ہمارے کسی کام آئے گی, لیکن کوئی بھی اس وقت کسی کا مددگار نہیں ہوگا, وہ سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے. آگے اللہ ایمان والوں کی تعریف کر رہے ہیں جو مومن ہیں, ایمان لاتے ہیں, عمل صالح کرتے ہیں. اللہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا, کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں ہوگی, اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کی مثال. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, اللہ نے ان کو پیدا فرمایا مٹی سے, پھر کہا اس کے لیے کن فیکون, بس وہ ہو گئے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین, یہ حق کہ آپ کی رب کی طرف سے, پس آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, پر جو شخص ان کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد جب آ گیا آپ کے پاس علم. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. جس شخص نے ان کے بارے میں آپ سے جھگڑا کیا اس کے بعد آپ کے پاس علم آ گیا تو آپ فرما دیجئے کہ آ جاؤ, ہم بلا لیتے ہیں اپنی بیٹوں کو, تم بلا لو اپنی بیٹوں کو, ہم بلائیں گے اپنی عورتوں کو, تم بلاؤ اپنی عورتوں کو, ہم حاضر ہوں گے اپنی جانوں کے ساتھ, تم حاضر ہو اپنی جانوں کے ساتھ, اور مل کر خوب سچے دل کے ساتھ اللہ سے دعا کریں اور لعنت بھیجیں جھوٹوں پر. بے شک یہ سچی بات ہے اور کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا, اور بے شک زبردست اور حکمت والا ہے اللہ. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, پس اگر وہ روگردانی کرے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو بغیر باپ کے ہوئی, اس پر یہودیوں نے شک کیا اور حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی, اور آج بھی قرآن کے منکرین اس لکیر کو پیٹ رہے ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بلا باپ کے مریم بطول کے ہاں کیسے لڑکا پیدا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کی. آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, عیسیٰ علیہ السلام کی پھر بھی ماں تھی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عام تخلیق کا سبب والدین کے ملاپ کو بنایا اور یہ سلسلہ سب کے سامنے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. آگے اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حق ہے, تم شک نہ کرنا. یعنی اللہ کا اس طرح سے پیدا فرمانا ان کا یہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے. اللہ نے تو صرف کن کہنا ہے اور وہ کام ہو جانا ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, اس میں دعوت مباہلہ دی جا رہی ہے. نجران کے نصارہ کا ایک وفد جو 60 آدمیوں پر مشتمل تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, اور ان میں 14 اشخاص ان کے اشراف میں سے تھے جن کی طرف سے ہر معاملے میں رجوع کیا جاتا تھا. ان میں سے ہر شخص کو سید کہتے تھے جس کا نام ایہمو تھا, اور ایک شخص ابو حادثہ تھا, اور بھی لوگ تھے. ان میں عاقب ان کا امیر تھا اور صاحب رائے سمجھا جاتا تھا. اسی سے مشورہ لیتے تھے اور اسی کی ہر رائے پر عمل کرتے تھے. اور سید ان کا عالم تھا, ان کی مجلسوں اور محفلوں کا وہی ذمہ دار ہوتا تھا. اور ابو حادثہ ان کا پوپ تھا جو ان کی دینی تعلیم و تدریس کا ذمہ دار تھا. بنی بکر بن وائل کے قبیلے سے تھا اور عرب تھے لیکن نصرانی ہو گیا تھا. رومیوں نے اس کی بڑی تعظیم کی, اس کے لیے گرجا گھر بنایا اور اس کی طرح طرح کی خدمت کی. اس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کا علم ہوا. کتب سابقہ میں آپ کی صفات مذکور تھیں, اس سے واقف تھا, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر بھی نصرانیت پر قائم رہا. دنیاوی اکرام اور عزت وغیرہ اس کو اسلام قبول کرنے سے باز رکھتی تھی. جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نماز عصر سے فارغ ہوئے تھے اور مسجد ہی میں تشریف رکھتے تھے. ان لوگوں نے بہت ہی بڑھیا کپڑے پہن رکھے تھے اور خوبصورت چادریں اوڑھ رکھی تھی, اور ان کو اپنی نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے مسجد نبوی میں ہی مشرق کی طرف نماز پڑھ لی. ان میں سے ابو حادثہ آ کے وہ سید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور وہی اپنی شرکیہ باتیں پیش کرنے لگے کہ کس نے کہا عیسیٰ اللہ ہے, کس نے کہا کہ ولد اللہ ہیں, کس نے کہا ثالث الثلاثہ ہیں. ان لوگوں نے گفتگو میں یہ سوال کیا کہ اے محمد, عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. اللہ نے سورہ آل عمران کے شروع سے لے کر 80 سے کچھ اور اوپر آیات نازل فرما دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے جب تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وحی نازل ہو گئی اور ان سے مباہلہ کرنے کی دعوت کا حکم نازل ہو گیا تو آپ نے اس کے مطابق ان کو مباہلہ کی دعوت دی. دعوت یہ تھی کہ ہم اپنی اولاد اور اپنی عورتوں سمیت میدان میں آ جاتے ہیں, اور اپنی جانوں سمیت تم بھی اپنی اولاد, اپنی عورتوں, اپنی جانوں سمیت ایک میدان میں آ جاؤ.
اور اللہ سے دعا کرو خوب گر گڑا کر کہ جو کوئی بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے ابوالقاسم ہمیں مہلت دیجیے، ہم غور کر کے آپ کو بتائیں گے۔ جب آپ کے پاس سے وہ چلے گئے اور آپس میں تنہائی میں بیٹھے تو عبدالمسیح سے کہا کہ تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا یہ تو تم نے سمجھ لیا ہے، محمد نبی المرسل ہیں، انہوں نے تمہارے صاحب کے بارے میں صاف صاف صحیح باتیں تمہیں بتا دی ہیں، اور تمہیں اس بات کا بھی علم ہے جس قوم نے کسی نبی سے کوئی مباہلہ کیا ہے تو کوئی چھوٹا بڑا ان میں باقی نہیں رہا۔ اگر تمہیں اپنا ستیہ ناش کروانا ہے تو مباہلہ کر لو، اگر تمہیں اپنا دین نہیں چھوڑنا تو ان سے صلح کر لو اور اپنے شہروں کو واپس ہو جاؤ۔ مشورے کے بعد وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے ابوالقاسم ہم آپس میں یہ طے پاتے ہیں کہ ہم آپ سے مباہلہ نہ کریں گے اور آپ کو اور آپ کے دین پر چھوڑ دیں گے، اور ہم اپنے دین پر رہتے ہیں، واپس لوٹ جائیں گے۔ آپ اپنے آدمیوں میں سے ایک شخص کو بھیج دے جو ہمارے درمیان ایسی چیزوں میں فیصلہ کر دے جس میں ہمارا مالیاتی سلسلے میں اختلاف ہے۔ بہرحال آگے جس طرح ان کے درمیان فیصلے ہوئے اور انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا ہے، جھوٹے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ آپ فرما دیجیے کہ اہل کتاب آ جاؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ہم عبادت نہ کریں گے مگر اللہ کے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم آپس میں کوئی کسی دوسرے کو رب نہ بنائیں گے۔ سو اگر وہ روگردانی کریں گے تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ چلو باقی ساری باتیں چھوڑو، ایک بات جو ہمارے درمیان بالکل مشترک ہے اس کی طرف آ جاؤ۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ لیکن انہوں نے اس چیز سے بھی انکار کر دیا کیونکہ جو نصارہ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کہتے تھے، اور جو یہودی تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ غرض انہوں نے اللہ کے ساتھ خالص عبادت کو بھی خاص نہ کیا بلکہ اس کے ساتھ بھی شریک ٹھہرا لیے۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ اہل ایمان تم کیوں حجت کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اے لوگو تم ایسے لوگ ہو جنہوں نے اس چیز میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، پھر تم کیوں حجت کرتے ہو اس بات میں جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ نصرانی، لیکن وہ حق کو اختیار کرنے والے فرما بردار تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ بے شک انسانوں میں ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا اتباع کیا، اور یہ نبی ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ سب مومنوں کا ولی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نجران کے نصارہ اور یہود کے علماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب جمع ہوئے اور آپ کے پاس جھگڑا کرنے لگے، علماء یہود نے کہا ابراہیم یہودی تھے، نصارہ نے کہا وہ نصرانی تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی اور یہود و نصارہ دونوں جماعتوں کو ڈانٹا اور فرمایا تم کو جو تھوڑا سا علم حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے بارے میں تھا اس کے متعلق تم نے جو کچھ حجت بازی کرنی تھی کر لی، لیکن جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تم اس کے بارے میں حجت بازیاں کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہو، تم کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں ان کی شرک سے برات کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو فرما بردار تھے اور اللہ کی خالص عبادت کرنے والے تھے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اہل کتاب کی ایک جماعت نے اس بات کی خواہش کی کہ کس طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے ہی نفسوں کو، نہیں وہ شعور رکھتے۔ اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ حالانکہ تم اقرار کرتے ہو؟ اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں مخلوط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ ان آیت میں اول تو مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ ایسا ہے جو تمہیں گمراہ کرنے کے در پہ ہے، ان کی خواہش ہے جس طرح سے بھی ہو سکے وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور تمہیں کافر بنا دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تمہیں گمراہ کرتے ہیں حالانکہ یہ اپنی ہی جانوں کے تحت خود گمراہ ہیں، اس چیز کا یہ شعور نہیں رکھتے۔
آگے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو خطاب فرما رہے ہیں، کس لیے تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو ساری باتوں کا تمہیں علم ہے، تمہاری کتابوں کے اندر سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود تم کیا ہے حق اور باطل کے درمیان حق اور باطل کو ملا دیتے ہو۔ وقالت الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اور کہا اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا گیا مسلمانوں پر دن کے شروع حصے میں، اور منکر ہو جاؤ دن کے آخر حصے میں، امید ہے کہ یہ لوگ واپس لوٹ آئیں، اور اقرار مت کرنا مگر ایسے شخص کے سامنے جو تمہارے دین کا تابع ہو۔ آپ فرما دیجئے بلا شبہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ کسی دوسرے کو ایسی چیز مل رہی ہے جو تمہیں دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ تم پر دلیل میں غالب ہو جائیں گے تمہارے رب کے پاس۔ آپ فرما دیجئے بلا شبہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ واسع ہے، خوب جاننے والا ہے، وہ مخصوص فرماتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہودیوں کی ایک مکاری کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہودی نے یہ مکر کیا، انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم دن کے وقت ایمان لے آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور شام کو ہم انکار کر دیں گے، اور ہم کہیں گے ان مسلمانوں کو جو نئے نئے اس دین میں داخل ہو رہے ہیں، بھائی ہم نے بھی یہ دین اختیار کیا تھا لیکن ہمیں تو یہ دین سچا نہ لگا تو اس لیے ہم نے چھوڑ دیا، اور دیکھو اب ہم دوبارہ یہودی ہو گئے۔ یہ ان کی ایک چال تھی، یہ ان کا ایک مکر تھا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں ان کے پاس اگر بہت زیادہ مال امانت رکھ دو تو وہ تمہاری طرف ادا کر دیں گے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں اگر تم ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھ دو تو تمہاری طرف ادا نہیں کریں گے مگر یہ کہ تم برابر سر پہ کھڑے رہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ان پڑھوں کے بارے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ ہاں جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کا بیان ہے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان اہل کتاب کا بھی بیان ہے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو وہ اہل کتاب جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اس میں حضرت عبداللہ بن اسلام اور دیگر اور صحابہ بھی جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی تعریف کی گئی ہے کہ اگر آپ ان کے پاس بہت سارا مال بھی رکھ دیا ہے تو وہ اس مال کو واپس لوٹا دیتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اور ان اہل کتاب کے بارے میں بھی بتایا گیا جو کیا ہے مسلمان نہ ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس آپ تھوڑا سا بھی مال رکھو تو وہ بھی واپس نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان پڑھوں کے بارے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں لیا جائے گا، ہم ان کا مال کھا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، من گھڑت باتیں کرتے ہیں، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ ان سے لے گا۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ بے شک اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے مقابلے میں جو لوگ حقیر معاوضہ لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ ان سے اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر فرمائے گا، اور نہ ان کو پاک فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہودیوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کا عہد تھا نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اس عہد کو انہوں نے اپنی عوام سے چھپایا اور بدل بھی دیا، کیونکہ جو صفات تورات شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی تھیں ان کو واقعی طور پر جاننے کے باوجود بھی اس میں تبدیلی کر لی اور اپنی عوام کو کچھ اور بتا دیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے کیا ہے اللہ کی قسمیں اٹھا کر کیا ہے اللہ کی آیتوں کو تبدیل کرتے اور اس کے بدلے خریدتے، پیسے لیتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور بلا شبہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو موڑ کر کتاب بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کو کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے پاس سے ہے، اور نہیں ہوتا وہ اللہ کے پاس سے، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔
یہ آیت بھی یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ لوگ تورات شریف میں تحریف کرتے تھے اور تغیر کرتے تھے اور بیان کرتے وقت اپنی زبانوں کے ایسے توڑ موڑ کر بولتے تھے کہ سننے والا یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کی کتاب سے ہی پڑھا جا رہا ہے اور اللہ کی کتاب میں ہی شامل ہے، لیکن وہ اللہ کی کتاب میں سے نہ ہوتا تھا بلکہ ان کی اپنی من گھڑت باتیں ہوتی تھیں، اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں تھے کہ جو ہم جس طرح کی بکواسیں کر رہے ہیں یہ ہم جھوٹ باندھ کس پر رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں تبدیلی گویا اللہ کے احکام میں تبدیلی گویا اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ کسی بشر سے یہ نہیں ہو سکتا اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے یوں کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، اور لیکن وہ یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اسی وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم پڑھتے ہو، اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کو حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو؟ جب مدینہ کے یہودی اور نجران کے نصارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع ہوئے اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابو رافع نے کہا اے محمد آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جیسے نصرانی عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ میں ایسی دعوت کیوں دینے لگوں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کو اسی طرح سے سلام کرتے ہیں جیسے آپس میں دوسرے کو سلام کرتے ہیں، کیا ہم ایسا نہ کریں کہ آپ کو سجدہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو، اپنی نبی کا اکرام کرو اور صاحب حق کا حق پہچانو کیونکہ اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ اس پر بھی یہ آیت بالا نازل ہوئی۔ بہرحال شان نزول جو کوئی بھی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت، حکمت اور کتاب سے نوازا ہو اور پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ آؤ اور میری عبادت کرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالَ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں جو کچھ تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں گا پھر آ جائے تمہارے پاس رسول جو تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور تم نے اس پر میرا مضبوط عہد قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا سو تم گواہ ہو جاؤ میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، پھر جو شخص اس کے بعد روگردانی کرے گا سو یہی وہ لوگ ہیں نافرمان۔ ان دو آیتوں میں اس عہد کا ذکر کیا جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے لیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں اگر کوئی دوسرا نبی آ جاتا ہے تو اس پر ایمان لانا اور اپنی امت کو بھی اس پر ایمان لانے کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا، اس نبی کی مدد کرنا۔ اگر تمہاری موجودگی میں کوئی نبی نہ آئے تو اپنی امت کو تاکید کر کے جانا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کی شریعت پر تم ایمان لے کر آؤ گے، اس کی تصدیق کرو گے اور اس کی مدد کرو گے۔ تو اس اقرار پر سب انبیاء نے، اس وعدے پر سب انبیاء نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہوئے اور سب انبیاء نے اس وعدے کو پورا کیا جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اپنی امتوں کو بتایا۔ آگے ان کی امتوں میں سے بعض نے اس وعدے کا پاس رکھا اور بعض نے نہ رکھا۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیہ یرجعون قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین۔ کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین تلاش کرتے ہو حالانکہ وہ سب اس کے فرمانبردار ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، خوشی سے اور مجبوری سے، اور اسی طرح کے سب واپس ہوں گے۔ اور آپ فرما دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہم پر اور اس پر جو نازل کیا ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور اس پر جو عطا کیے گئے موسیٰ، عیسیٰ اور تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے اور ہم اس کے لیے فرمانبردار ہیں۔ اور جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کو طلب کرے گا تو ہرگز اسے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا۔ جو دین اللہ نے اپنے مخلوق کے لیے پسند فرمایا وہ دین اسلام ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع میں فرما دیا گیا، بے شک دین جو معتبر ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے۔
ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، ہمیشہ سے تمام انبیاء اسلام کا دین اسلام ہی تھا، یعنی انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی دعوت دی جس کا طریقہ اللہ کی کتابوں اور رسولوں کے ذریعے معلوم ہوتا رہا۔ حضرت ابراہیم اسماعیل جب کعبہ شریف بنا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ ہم کو اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت وہ تیری فرما بردار ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور امت مسلمہ پیدا فرمائی جو امت محمدیہ ہے، دین اسلام میں سراپا خالق اور مالک کی فرما برداری ہے۔ بندہ کا کام ہے اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے ظاہر اور باطن جسم و جان سے جھک جائے اور ہر حکم کو مانے۔ سارے فرشتوں کا دین اور ان کے علاوہ ساری مخلوقات جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے سب کا دین اسلام ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم فشہدوا ان رسول حق وجاءهم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور رحیم۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل منهم احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ اللہ کیوں کر ہدایت دے گا اس قوم کو جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ بلا شبہ رسول اللہ حق ہیں اور ان کے پاس واضح دلائل بھی ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور ان لوگوں کی سب کی، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے ہرگز ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی اور یہی پکے گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کی اور اس حال میں مر گئے وہ کافر تھے تو ان میں سے کسی سے زمین بھر بھی سونا قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ اپنے جان کے بدلے میں دینا چاہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ حارث بن سوید نے اسلام قبول کر لیا پھر کافر ہو کر اپنی قوم کی طرف چلا گیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس قوم میں سے ایک شخص اس کے پاس گیا اور اسے پوری آیت سنا دی۔ آیت سن کر حارث بن سوید نے کہا، میں جہاں تک جانتا ہوں تو سچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجھ سے بڑھ کر سچے ہیں اور بلا شبہ اللہ تم دونوں سے بڑھ کر سچا ہے۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا اور اچھی طرح اسلام کے کاموں میں لگا رہا، کیونکہ آیت میں الا الذین تابوا بھی ہے، اس لیے حارث بن سوید نے اس استثناء پر نظر کی اور اسلام قبول کر لی اور سچی توبہ کر لی۔ معلوم ہوا اگر کوئی شخص اسلام قبول کر کے اسلام سے پھر جائے پھر سچی توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کی توبہ قبول ہوگی، اس کا اسلام بھی قبول ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوسری آیت میں کہ بے شک وہ لوگ جن نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد پھر کفر میں بڑھ گئے، یعنی پھر انہوں نے کفر اختیار کرنے کے بعد کفر میں وہ بڑھ گئے، انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، تو یہی وہ لوگ اللہ فرماتے ہیں گمراہ ہیں۔ اگر وہ قیامت والے دن اپنے گناہوں کے کفارے میں فدیے میں زمین بھر سونا بھی دینا چاہے تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور وہاں ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے بھی دورہ قرآن کرنا ہے وہ میرے اس چینل